الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی دو عالم شفیع کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء سید المرسلین والی مدینہ والی کائنات والی کونین جد الحسن والحسین شفیع ہر دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات ہوتے انہوں دے تمام صحابہ اکرام ہوتے انہوں دی ساری آل اولاد ہوتے عقیدت و محبت نال سارے حضرات درود و سلام دے نذرانہ پیش فرماؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنم فرسود جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسود جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پزمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ سبحان اللہ تاری توجہ ہے جناب سبحان اللہ کیا بات ہے میں کوئی فالتو شاعران دے شعر نہیں پڑھدا پیا جی میں آج کل دے ہوچے شاعر جناب سٹیجاں دے ہوتے انہاں کو دیکھو سٹیجاں دے انہاں دے شکلاں کچھ بھی ہیں تے انہاں کو فیس بک تے دیکھو تے انہاں دیاں ڈیپیاں دیکھو تے انہاں دیاں سیلفیاں دیکھو تے وال انہاں دے چھپ کوئی بیان میں انہاں ہوچے شاعراں دے فالتو شاعراں دے شعر نہیں پڑھدا پیا اے جنہاں دے شعر میں پڑھدا پیا اے شعر لکھ دے ہوں ملیان جلے حضور دے عشق دا جنون ہو گیا سبحان اللہ کیا بات حضور دے عشق دی محبت دی انہاں کو گم تھا بیٹھے ہو میں نا جلے حضور دی محبت علی مستی اچ گم تھا بیٹھے ہو میں نا اے شعر لکھ دے ہوں ملیان یا آنکھوں تا میں لفظ تبدیل کر دے آکھاں کہ جنہ شاعران دے شعر میں پڑھدا پیانا اے او لوگ ان کے ادھا کلام اے آپ لکھ دے انتے باقی علادہ حضور خود آدھے لکھ دے کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ کون نہیں جاندہ بلغ العلا بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیع خصالہی اتنا تک ترے جملے لکھن اللہ حضور دے غلام ہے جبکہ چوتھے مصرے دے شاعر حضور خود دن اور اتنا بڑا شعر ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جلے انہاں کو کوئی اوکھا ویلا ہویا کوئی مشکل ویلا ہویا نا تے وہ ایو شعر پڑھ دے اپنی مشکل ٹال لینے ہیں تے میں کہ میاں اسا قوم کو کیا آکھوں جناب بلغ العلا بے کمالہی جنہاں کو 6 کلمے یاد نہیں تھائے اسا انہاں کو آکھوں بے بلغ العلا بے کمالہی یاد کرو اے تا قوم دی اپنی سستی ہے وگرنہ بڑے بڑے اولیاء کرام اوکھے ویلے ایو شعر پڑھ دیاں اللہ انہاں دی مشکل ٹال دینا ہے بلغ العلا بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے دنیا دے اندر بڑے بڑے پولیس آلین لیکن ممتاز قادری ایک بڑے کہ جناب ایسا محکمہ ہے کہ سارے غریبان دی سب تو زیادہ بددعاواں تے سب تو زیادہ آہاں جڑی ہے نا وہ ہی محکمے نے کی دین لیکن ای محکمے دے وچ دیکھو نا کوئی جیڑے گندے محکمے دا بندہ ہوئے لیکن جب رسول اللہ نال وفا کر گینے وال بڑے بڑے سید بھی ہوں دی قبر دے آوینن وال بڑے بڑے پیر بھی ہوں دی قبر دے پہنچ وینن وال جناب بڑے بڑے علماء بھی ہوں دی جناب اپنی پگڑی لہا دے ہوں دے پیران دے رکھ رہنن کہ امیر المجاہدین نے اپنی پگڑی لہا دے بھی ممتاز قادری دے قدمہ ہوتے رکھ دیتی ہے میں کہے ممتاز کیڑی وجہ کنا ممتاز بنے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا اے حضور دی پسندیدگی ہے کہ جنہاں ڈرتے حضور نال وفا کی تھی ہوئے دسو اعلیٰ حضرت دور بے مولوی کا نام توجہ ہے کہ سبحان اللہ دسو پیر میرے لشاہ دور بے پیر کا نام کیا وجہ ہے جناب بڑے پیرن ہر دور دے اندر پیرن لیکن پیر میرے لشاہ نہ ہی کیوں بلند تھا ہے باقی پیرن دے نا کی تہن وجہ صرف ہے کہ جناب پیر میرے لشاہ نے ثابت کیتے کہ جناب صرف پیر ہومنا کافی نہیں پیر ہومن دے نال نال حضور دے وفادار ہومنا بھی ضروری ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ
جناب بہت خوب بہت خوب بہت آپ خوب پیران دا پتر ہونا کافی نہیں کہ جناب جڑا پیران دا بال ہے تے پیران دا پتر ہے تے بگال ختم تھی گئی نہیں پیر ہونا بھی ضروری ہے تے نال پیر دا پتر بھی ہوئے نا تے ان کو حضور نال وفا کرنا بھی ضروری ہے وگرنہ دنیا بڑے بڑے پیر ہیں تے رلدے رہ گئے لیکن نہ صرف انہوں دا بنے جنہ حضور نال وفا کی تھی ہوئے توجہ ہے طریقے پانا تقریر میں یہ کرنی ہے جڑی میں تارے سامنے کرندہ پیاں میں باقی پیران دی طرح چاپلوسی نہیں کرنی کہن دی کہ جناب جی میں آج کل پیران نے عادت بڑھائی ہوئی ہے کہ جناب انہاں دے سجے پاسو کوئی پیسے آلا آیا بیٹھا ہوئے 1500 دے چکرے چاہتن جناب محترم جناب فلانا عاشق رسول آیا بیٹھے کوئی سامنے انہاں کو پیسے آلا بندہ نظر آونے یہ آدھن جناب محترم جناب فلانا عاشق رسول آیا بیٹھے میں کہ میاں 1000 روپیہ یا 500 روپے چکرے چھے تو سا ان بندے کو عاشق رسول آکے دیتے اگلا بھامے زانی ہوئے اگلا بھامے بد کردار ہوئے اگلا بھامے غریبہ کو لوٹتے آئے بیٹھا ہوئے اگلا بھامے غریبہ دے خون چوستے آئے بیٹھا ہوئے تو سا 1000 دے چکرے چکو عاشق رسول آکے دیتے میں کہ میاں اے اگو رمضان مبارک آندہ پہنا تو سا دیکھ گی رہے کہ انہاں بدماشا نے ایسی آلے کمرے سامدے بھی روزے نہیں رکھنے تے انہاں مزدورہ نے مزدوری بھی کرنی ہے تے روزے بھی پورے رکھنے بہت خوب تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیان فقتلو من سب نبیان فقتلو جنہوں سے نعرہ لائے کو مزہ نہیں آیا یہ تاجدار ختم نبوت نعرہ کو چھوٹا نعرہ ہے این دور دا اہم ترین نعرہ ایو ہے تے دنیا کو یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جناب اسا حضور دے غلام ہیں تے دنیا دے سامنے نعرہ لینے پہ ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ ہوائچ اڑدا ودا ہوئے آکھے دیکھو یار میں ہوائچ اڑدا ودا ہونتا میں کو نبی منو اسا ہوں کو بھی نبی نہیں مننا کوئی آکھے جناب میں سیڑھی رکھتے اسمان دے چڑھدا پیاں تے جلے اسمان دے نیڑے پہنچ ونے والسا کو آکھے ہونتا میں کو نبی منو میں اسمان دے پہنچن اللہ اسا کو آکھنے نہیں اسا کو نہ تیرے ہوا دے اڑن تے بھروسہ ہے نہ تیرے اسمان دے چڑھن دے بھروسہ ہے ساکو حضور دے فرمان تے بھروسہ ہے کہ لا نبی بعدی میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آمنا ہون چاہے کوئی اڑدا نظر آوے چاہے اسمان دے چڑھدا نظر آوے سارے باتیں سارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تمہیں آپ چاہ دے نعرہ لاؤ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سب نبی شن سب نبی شن توجہ ہے جی ساریاں دی کیا بات ہے کیا نعرہ بات ہی لاؤ کہ لومڑیاں نہ لگو تو ساں کیا بات ہے نعرہ ہی لاؤ کہ محمد دے شیر لگو تاجدار ختم نبوت اے منافقہ دا نعرہ نہیں نہ ایک کمینیاں دا نعرہ ہے اے نعرہ خیرت مندہ دا نعرہ ہے اور حضور دے نوکران دا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جیڑے بندے حالی بھی ہاتھ سنبھال دے رکھی بیٹھے نا اس ہون گی نو میں کہ میاں ایک فالج دا جھٹکا لگا نا تے انہا ہتھا نے وال کام نہیں کرنا تے وال بندہ افسوس کرے سی کاش جیڑے جاڑے ہاتھ میرے کام کرنے آنا کاش میں حضور دے نا دے ہاتھ چاہتے ہوں دے تے کل دے افسوس کنو بہتر ہے یہ تو پہلے کی کوئی بیماری نیڑے آوے بندہ حضور دے نا دے ہاتھ چاہوے تاکہ پتہ لگے اے حضور دے غلام دے ہاتھ تھن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد دو دفعہ زندہ باد آکھو ایک باری اللہ دے نا دا اور ایک باری رسول اللہ دے نا دا زندہ باد اے تواری مرضی ہے اللہ دے نا دا اچھا بولو یا رسول اللہ دے نا دا اچھا بولو اے تواری مرضی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کم از کم اتنا نعرہ دلاؤ کہ توڑی آس پاس دیا بستیاں کو پتہ لگے کوئی حضور دے شیر جاگن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور توجہ ہے توڑی میں اگلی گال کرا توڑے سامنے علامہ اقبال فرمائے جڑے کعبے چھنگے مرمر لگا پہنا میں دے تو خوش کہنی اللہ توجہ ہے توڑی کیا بات کیا بات علامہ اقبال فرمائے کعبے جڑا غلاف چڑھا کڑے نا میں ہی غلاف تو بھی خوش کہنی علامہ اقبال فرمایا کعبے جڑیاں لیٹاں لگیاں کڑیاں میں انہاں لیٹاں تو خوش کہنی انہاں کہنے پوچھا جی کیڑی وجہ سنو ہون
جڑے مولوی تو کو جڑا رنگ نہیں کھیندے رہنا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ جو کیتی ہے انہاں، لیکن علامہ اقبال دا وجدان سنو، علامہ اقبال دے وارثاں کنوں سنو تساں، علامہ اقبال دے وجدان کو سنو۔ علامہ اقبال فرمایا کہ میاں کعبے دے غلاف کو اسا کیا کرنے، اسا ہی کعبے دے سنگ مرمر کو کیا کرنے، فرمایا ساری اصل قوت آئی کہ کعبے چ محمد دا دین بیان تھی ویا، فرمایا ساری اصل طاقت ہے کہ کعبے چ حضور دا دین بیان تھی ویا، فرمایا جب اتھا دین ہی بیان نہیں تھیندا، فرمایا کعبے دا امام اپنی مرضی نال جب گال ہی نہیں کر سکدا، کعبے دا امام جب اندی حیثیت ہی کوئی کہنی، فرمایا حق تے بندا ہی نا کہ کعبے دا امام گال کریا تے پوری دنیا تھر تھلی پہ ونیا، پوری دنیا ہلچل پیدا تھی ونیا، تے آکھیا جناب کعبے دا امام بولے انہیں آکھے کہ کشمیر دے رکھ چاون دی ہمت کی میں کی تھی تساں، حق دا بندا ہے کہ کعبے دا امام بولیا، وہ آکھیا جناب فلسطین دے رکھ چاون دی ہمت کی میں تھی تواری، جناب کعبے دا امام گال کریا تے کافرہ کو لتاڑ کے رکھ دے ویا، کافرہ کو آکھیا جناب تواری کی میں ہمت تھی تساں مسلمانہ کو تکلیف نہیں تھی ہے، فرمایا جب اتو دا امام ہی کوئی گال نہیں کر سکتا، جب جناب کافران دی آنکھیں جاک پا دے کعبے دا امام ہی گال نہیں کر سکتا، فرمایا جب اتا حضور دی گال ہی نہیں تھی سکتی، جب اتا حق دی گال ہی نہیں تھی سکتی، جب کعبے دا امام مرضی نال گفتگو ہی نہیں کر سکتا، فرمایا والا سا غلاف کو کیا کرنے تے سنگ مرمر کو کیا کرنے، فرمایا ساکو خوشی ہی گال دی ہو گیا کہ کعبے دا امام بولیا او عام بندہ بن دینا بولیا محمد دا شیر بن دے گال کریا، فرمایا ساکو ہی پتہ لگیا کہ جناب اج کعبے دا امام بولے تے محمد دی دین کو بیان کیتے، فرمایا جب کعبے محمد دا دین ہی بیان نہیں تھی سکتا، والا اسا انہا لیٹا کو کیا کرنے، والا اسا انہا ایسیا کو کیا کرنے، والا اسا سنگ مرمر کو کیا کرنے، والی کعبے دے غلاف کو کیا کرنے۔ علامہ اقبال رومڑا رنہ ہونا آکھا جناب ایو رولا سارے پاکستان اج بان گئے، جیڑا بندہ مولوی کو پکھے لوارے وے مولوی ہوں دا باؤنڈ تھی وے کو حق دی گال نہیں کر سکتا، جیڑا بندہ مولوی کو مسجد اج قلیل وچوارے وے مولوی ہوں دا باؤنڈ تھی وے کو حق دی گال نہیں کر سکتا، میں جیڑا بندہ مسجد ٹیلا لوارے وے مولوی ہوں دا بھی باؤنڈ تھی وے تے کو حق دی گال نہیں کر سکتا، تے فرمایا کوئی بندہ مسجد کے اندر منار بنوا دے وے مولوی ہوندا بھی باؤنڈ تھی ویندے او کو حق دی گال نہیں کر سکتا، فرمایا ول اساں ای منارہ علی مسجد کنوں تے ای کلینا علی مسجد کنوں تے ای ٹائلا علی مسجد کنوں تے انہاں پکھے علی مسجدہ کنوں، فرمایا ولو اساں کو کچا کوٹھا وارا کھاندا آئی، فرمایا مسجد کچی ہویا پر مولوی حق دی گال دا کرے لوگاں نے سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبيا من سب نبيا الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد الجهاد لبيك لبيك رضوی تیرے جانشان بے شمار بے شمار رضوی تیرے جانشان بے شمار بے شمار۔ توجہ ایدی ساری اندی فرمایا ساکو دا یہ کلینہ پٹوا گیا، ساکو یہ مسجد کے ٹہلا ٹنگوا گیا، ساکو جناب یہ مسجد تے پکھے تے مسجد تے ایسی کھڑوا گئے کہ جناب مولوی جتنی ہمت نہیں رہی مولوی اٹھی دے اپنی مرضی نال کوئی گال چا کرے، مولوی اٹھی دے ظالم دی آنکھیں جاک پا دے گال کرے، کو آنکھیں جناب تے تو غلط ہیں تے کم غلط کیتے، فرمایا جیڑا ٹہلا لوا دے نیتی بیٹھا ہوئے مولوی اوپو نہیں گال کرندا، جیڑا جناب مسجد تے بل بھریندا کھڑا ہوئے مولوی اوپو کوئی گال نہیں کرندا، فرمایا اے تا تربیت مصطفیٰ نہ ہے، فرمایا تربیت مصطفیٰ اے ہے کہ چاہے کوئی جو کچھ کیتی بیٹھا ہوئے وہ کوئی مولوی دے منہ کر نہیں کیتی بیٹھا، انہیں اگر کیتے تا رب واسطے کیتے، رب جانے تے ان دی نیکی جانے، فرمایا مولوی دا کام میں نہیں کہ وہ باؤنڈ تھی وے، مولوی دا کام میں ایک محمد دا دین بیان کرے۔ کیا بات سبحان اللہ، بے شک توجہ ہے دی ساری کیا بات اے ایمان نال دسو مولوی دی حیثیت ہے کہ جمعہ لیٹ چا کرے، سیدھی سیدھی دسو ہاں کوئی کوڑ نہ مارو بالکل کھول دے گال چا کرو، مولوی دی حیثیت ہے کہ جمعہ 10 منٹ لیٹ چا کرے۔ جناب میں حیران تھی نا، میں جیتا راندہ پیا نا لوترا ماڈل سٹی ہے جو سارے ہوتا امیر لوگ بیٹھیں، سارے پیسے والے لوگ بیٹھیں، کروڑ پتی لوگ بیٹھیں، تو جناب انہوں نے گھران دے زیرو بلب تک بھی پورے ہیں لیکن انہوں نے آدھے جے مسجد کھڑی ہے وہ نہیں بڑی، وہ
مسجد جناب گزارا چلدا پے بے کیا ہے بس دو سجدے ڈیمن گال ختم تے 4 چفیر جناب انہاں گھراں والیاں دے زیرو بلب تک بھی پورے ہیں انہاں دے گراسی پلاٹ تے پھول بھی بالکل تیار ہیں تے جناب ساریاں تیاریاں مکمل ہیں تے ایک مسجد نہیں بنی سنو میں کمیاں جلے مولوی یہ سمی صورت اختیار کریں نا کہ بس اپنا گھر پورا تھی وے باقی علی گال بھئیے وال اون ٹائم جلے مولوی نے غور نہ سنو ان میں جملہ آدھا پیاں کہ جڑے مولوی نے دین دی عزت نہیں بڑھائی نا ان دی اپنی عزت بھی نہیں بڑھی کیا بات ہے بے شک کیا بات ہے اگر تو کو نہیں سمجھے تو بل دہرے نا کیا بات میرے جملہ سمجھنی ہے میں بل دہرے نا جڑے مولوی نے دین دی قدر نہیں کروائی نا ان دی اپنی قدر بھی نہیں بڑھی تے جنہ دین دی قدر کروائیے نا اون مولوی دی دین دے سچے عزت بھی کیا بات ہے لیکن میاں اسا ایتا لوگاں دی چاپلوسیاں کرن واسطے نہیں جمے حضور دی غلامی واسطے جمے اسا حضور دی نوکری واسطے جمے یہ اگر اسا بھی اتحاد جناب مولوی اتنی حیثیت نہیں بڑھا سکا اپنی مرضی نال کل خانی ہوتے آکے جناب میں آدھا گھنٹہ لیٹ کریں دا پیاں بل برسو ایک کیڑی مولویت ہے میں کہ یہ دے پیر دی پیری کو اسا کیا کرنے جہاں دی پیری اسلام دے کم نہیں آندی پئی اسا یہ دے مولوی دی مولویت کو کیا کرنے جہاں دی مولویت اسلام دے کم نہیں آندی پئی میں کہ پیر بھی وہ جہاں دی پیری اسلام دے کم آوے جی میں حسین دی کم آئیے